السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آج ہم اپنا 10واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا آج پہلا لیکچر ہے اور اس کا نام ہے، سبق کا نام دیو۔ اور آگے جو لکھا ہوا ہے کچھ کیڑے ڈال کر مالی، اس کا مقصد یہ جو ہے اس کا پیشہ ہے، یہ ایک مالی ہے اور اس کا کیا ہے نام جو ہے نام دیو۔ یہ نام جو ہے یہ بھی اس کے نام کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا نام ہم لے رہے ہیں نام شاکر، نام ناصر، نام فوزیہ، جی نہیں، بلکہ یہ کیا اس کا اگر نام لکھیں گے نام، پھر لکھیں گے نام دیو، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا ایک نام ہے۔ اور یہ جو آپ کے پاس لکھا ہے نثر کی جو صنف ہے اس کے اندر یہ ہے خاکہ نگاری۔ اس سے پچھلا جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا ڈرامہ آپ کا۔ یہ سب کی سب آپ کی نثر کی اقسام ہے۔ خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے بچوں؟ خاکہ نگاری میں دراصل جب ہم کسی شخص کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ اس شخص کے اگر ہم کام کے بارے میں لکھ رہے ہیں، یا اس شخص کی جسامت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، یا اس شخص کا جس طریقے کا پہننے اوڑھنے کا بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ ہے، اگر اس کے اوپر ہم نے لکھنا ہے، موضوع بنایا ہے، تو ہم اس کی جزیات کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کریں کہ ہمارے ذہن میں یا پڑھنے والے کے ذہن میں جب ہم لکھیں یا کوئی شخص لکھے تو دوسرا شخص جو اس کو پڑھے اس کے ذہن میں بالکل ویسے ہی خاکہ اس شخص کا آنا چاہیے، امیج ویسے ہی بننا چاہیے جیسا کہ ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہ لکھنے والے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اتنا اچھا طریقے سے لکھ پائے کہ جو نقشہ وہ کھینچنا چاہ رہا ہے وہ ٹک جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں خاکہ نگاری۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ سبق شروع کر رہے ہیں اپنا۔ سبق سے پہلے تعارف، جو سبق ہمارے پاس لکھا ہے وہ لکھا ہے مولوی عبدالحق صاحب نے، جن کو بابا اردو بھی کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب 1870 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1961 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پہلے فیروز پور اور پھر علی گڑھ میں حاصل کی۔ علی گڑھ ہی سے بی اے کیا۔ علمی خدمات کے سلسلے میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی سے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگریاں ملی۔ آپ کچھ عرصہ حیدرآباد دکن میں بھی رہے اور تعلیم کے ساتھ اردو کے لیے مختلف خدمات انجام دی۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے، پھر دہلی میں بھی اسی عہدے پر فائز ہو کر کام کیا۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی منتقل ہو گئے، یہاں آ کر انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی۔ پہلے اس کے سیکریٹری اور بعد میں صدر بنے۔ انتقال کے وقت تک صدر کے عہدے پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی آخری آرام گاہ اردو یونیورسٹی کراچی میں ہے۔ مولوی صاحب کی اردو کے لیے خدمات کے سلسلے میں قوم نے آپ کو بابا اردو کا لقب دیا۔ لغت، قواعد، تحقیق، تدوین اور تبصرے کے حوالے سے ان کی متعدد کتابیں چھپ چکی ہیں۔ شخصیت نگاری پر چند ہم اثر ان کی مشہور تصنیف ہے، اسی تصنیف سے یہ خاکہ لیا گیا ہے۔ حاصلات تعلم، یہ سبق پڑھ کر طلباء مختلف اصناف نثر میں امتیاز کر سکیں گے۔ اشاروں کی مدد سے کہانی لکھ سکیں گے، اس میں ہم کچھ آپ کو اشارے دیں گے اور اس کی مدد سے آپ کو کیا پوری کہانی بنانی ہوگی۔ کسی بھی موضوع پر درست لب و لہجے اور تلفظ سے 10 سے 7 منٹ تک تقریر کر سکیں گے۔ خاکہ نگاری کے بارے میں جان سکیں گے۔ خاکہ نگاری کے بارے میں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا، باقی اب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ پورا کیا ہے؟ خاکہ ہے جو مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا ہے۔ بڑے دھیان سے اس کو دیکھیے گا، پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک جملے پہ ایک ایک بات پہ غور کیجیے گا، کس طریقے سے کسی شخص کا خاکہ کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے اور مولوی عبدالحق صاحب اس کوشش میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔
کامیاب ہوئے. آپ کو یہ بات کیسے پتہ لگے گی؟ بالکل ایسے کہ آپ کے ذہن میں وہ مالی جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، چلتا پھرتا کام کرتا ہوا نظر آئے. تصور میں آپ سوچ پا رہے ہیں. یہ کامیابی سے انہوں نے خاکہ کھینچا اور یہ ان کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہچانیں. دیکھتے ہیں. نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا. اس پہ رابعہ درانی کا مقبرہ ہے اور جگہ کیا ہے؟ اورنگ آباد، جو کہ حیدرآباد دکن میں واقع ہے. وہاں کا ایک باغ ہے، اس میں نام دیو کیا تھا؟ مالی تھا. مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، یعنی کہ اب یہ کوئی دوسرا شخص نام دیو کے بارے میں بتا رہا ہے. میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا. احاطہ، باغ کا احاطہ، چاروں سائڈ کا جو کورڈ ایریا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں احاطہ. میں نے اپنے بنگلے کے ساتھ چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا. باغ اور چمن ایک ہی لفظ. اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا. میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا. لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو اپنے کام میں مصروف پاتا. بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا. مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا. پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا. دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا. یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی. اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے. وہ اپنے کام میں مگن رہتا. اس کے کوئی اولاد نہ تھی. وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا. ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے. جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا. ان کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی. کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی. بازار سے دوائیں لاتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے. ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا. باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی. خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی. وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا. کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے. غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. باغ کے داروغہ، بریکٹ میں نام لکھا ہوا ہے عبدالرحیم خان، خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں. یعنی کہ جو پورا باغ ہے اس میں اکیلا مالی نہیں ہے، اور مالی بھی کام کرتے ہیں کیونکہ بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے. اور اس کے اوپر ایک داروغہ، یعنی ان سب کے اوپر ایک سمجھ لیجیے سپروائزر کام کی نگرانی کرنے کے لیے موجود ہے. ان کا نام ہے عبدالرحیم خان، اور وہ شخص خود بھی مستعد، اور ایسا ہے کہ اکثر مالی ان سے ڈانٹ کھاتے ہیں کام نہ کرنے پر. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا سائے میں جا لیٹے. لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی.
وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ستائش مقصد کوئی داد دے، تعریف کرے، یہ بھی خواہش نہیں، اور نہ صلہ کہ کوئی انعام دے یا مزید پیسے دے۔ 1 سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، تلف ختم ہو گئے، جو بچ رہے وہ مرجھائے ہوئے تھے، لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کیا، ڈھو ڈھو کر اپنے اوپر لاد کر پانی لا رہا ہے۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیں کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا، ان کے سپرد کر دیا، ان کو دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ، جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے، اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ کئی نگران کار اور بیسیوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی۔ کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی، بس یہ تھا اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، بڑے بڑے چھتے انہوں نے ایک دم دھاوا بول دیا، سب ماری بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھکڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا، اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا تھا، اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ بساط سے بڑھ کر جتنی میری استطاعت ہے، جو میں بڑے آرام سے کسی کی مدد کر سکتا ہوں، میں اس سے کہیں آگے جا کر اپنی ضرورتیں روک کر مدد کروں، اس کا مقصد بساط سے بڑھ کر۔ کام سے عشق تھا اور آخر کار کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، لیکن درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو
نیک تھا اور بڑا بھی۔ تو یہ تھا جناب نام دیو کا خاکہ جو کہ مولوی عبدالحق صاحب نے کھینچا اور ہمارے سامنے پیش کیا۔ مجھے امید ہے آپ کے ذہن میں ایک بہت اچھا سا خاکہ اور اچھی طرح ترتیب پایا ہوگا کہ آپ نے کسی شخص کو چلتے پھرتے کام کرتے دیکھا ہے، اور جس وقت مکھیوں نے حملہ کیا ہے اور اس وہ حملے کا شکار ہوا ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ پھر آخر میں انہوں نے جو پیغام دیا ہے، ایک پیغام اور ہمیں نظر آتا ہے، ایک تو کام میں عشق ہے، اور یہ کہ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے اس کی فطرت دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہے۔ سگے بہن بھائی ہوں، جڑواں بہن بھائی ہوں، جڑواں بھائی بھائی ہوں، جڑواں بہنیں ہوں، ایک گھر میں ایک ماحول میں ایک ماں باپ کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہوں، ایک محلہ، ایک اسکول، ایک قسم کے ٹیچر، لیکن بڑے ہو کر دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کسی قابل نہیں بن پاتا اور ایک بہت اونچے عہدے تک پہنچ جاتا ہے۔ انہی میں سے کوئی واقعات کی حالات کی جو ہے وہ گرفت میں آ کر برے کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے اور کوئی بہت نیک بن جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجوہات بالکل ایسے ہی جو یہاں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں ودیعت کی ہیں جس کی ہمیں اندر سے آواز آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جب ہمیں لگا ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم اس عطا کی گئی ودیعت کو اس کی معراج پر پہنچا دیں کہ یہ کام جو ہم کر سکتے ہیں اس کو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو انجام دیں۔ جب ہم اس کو احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں تو وہ جو کام ہے وہ منہ سے بولتا ہے، اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور یہی دراصل نیکی اور بڑے آدمی کی پہچان بتائی ہے۔ نیکی کیا کہ آپ بالکل احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور بڑا آدمی کون؟ جو ودیعت کی گئی چیز کو احسن طریقے سے انجام دے سکے اور اسے معراج کر دے۔ ٹھیک بچوں، یہ تھا ہمارے پاس نام دیو مالی کا خاکہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا کام کریں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ہوم ورک میں اس سبق کو بہت اچھی طرح سے دوہرا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوم ورک میں کیا ہے آپ کے سبق دہرانا ہے۔ یہ دراصل ایک بار میں پڑھاتا ہوں، پھر ایک بار جب آپ پڑھ کر آتے ہیں آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح سے ساری باتیں نقش ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ سمجھنے میں بھی گنجائش رہ جاتی ہے تو دوسری بار جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے، پھر ہمیں کام کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔